جی جناب شکیل بھائی تشریف لائے آپ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ جی صاحب ٹھیک ہیں جی. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. ماشاء اللہ. وہ میں کافی دیر کا انتظار کر رہا تھا. یہ گفتگو شروع کر لیتے ہیں. تھوڑی سی ہے میری بس بات. جی یہ صاحب اللہ جی صاحب یہ جو موجودہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن مقدس، اس پہ ہمارا ایمان ہے نا جی. تو جب ہم کو پڑھتے ہیں نا جی اللہ جی صاحب، وہاں لکھا ہوتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اللہ تو میرا یہ کوشچن ہے، تو یعنی کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز کو قائم کرو. میں یہ آپ سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا نا، وہ طریقہ ہم کہاں سے لیں گے؟ دوسری ہے، ایک دفعہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جی اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جی اور یہ اطاعت کیسے کریں ہم؟ یہ میں نے آپ. نمبر 3 کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے 30 سپاروں میں، اس میں اور احادیث میں آپ کی وہ بات مجھے یاد ہے، بلکہ میرے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ہے نا، جو ہم کسی حدیث میں کہتے ہیں کہ یار بخاری کی حدیث فلاں حدیث ہے، یار یہ قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں نا. تو وہ یہاں تک کہ لڑنے کو کرتے ہیں ہمارے ساتھ نا. بلکہ میں جن سے پڑھا ہوں، کبیر والا سے، احمد سعید ملتانی صاحب ان کا نام تھا، وہ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی، کتاب مقدس بخاری محدث. تو انہوں نے ان پہ کیس کر دیا. تقریباً وہ 9 ماہ جیل میں رہے ہیں. اللہ کے فضل سے بری ہو کر پھر آ گئے تھے. اب ان کی وفات ہو چکی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو قرآن ہے ہمارے تک پہنچا ہے نا، صحیح پہنچا ہے، یہ کس طریقے سے پہنچا ہے؟ اور جو اس میں مثال کے طور ایھا الناس، اللہ پاک نے کس کو بولا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کس کو بولا ہے؟ 2 الفاظ ہیں نا، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے علم میں آپ کے ذریعے مجھے مل جائے کوئی، تو میں یہ سیٹسفائیڈ ہونا چاہتا ہوں آپ سے. پلیز آپ میری رہنمائی فرمائیں. دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کیسے کریں گے؟ ہر شخص کی اطاعت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو حکم دے اس کی بات مان لے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا کوئی حکم ہے یہ ماننا، قبول کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہ اطاعت ہوتی ہے. اطاعت اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. اگر انہوں نے کسی چیز سے منع کیا تو اس سے دور رہنا، اسی کو اطاعت کہتے ہیں. اچھا، آپ نے پوچھا کہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں یہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ انسان کے عقول سے بہت دور ہے. اور قرآن مجید سب اس کے خطاب ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہیں. اور اس طرح نہیں کہ الناس کا مطلب قرآن میں ہر جگہ ایک ہی چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب قرآن مجید میں ہر جگہ ایک ہی ہے. یا ایھا الذین ان الذین کفروا کا مطلب ایک ہے قرآن میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہاں پر ہے اور کس جگہ پر ہے. قرآن مجید کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام قرآن کے وارث ہیں، اور وہ قرآن کے ناطق ہیں، اور قرآن کے وہ خازن ہیں، قرآن کے علوم اور اسرار کے وہ خازن ہیں. ان کے روایات میں یہ باتیں بکثرت ملتی ہیں کہ مثلا ایک جگہ پہ یا ایھا الناس آئے، مراد لوگ ہیں. ایک جگہ ناس سے مراد کفار ہیں، ایک جگہ ناس سے مراد منافقین ہیں، ایک جگہ ناس سے مراد خود اہل بیت علیہم السلام. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہر جگہ میں ان کے ایک ہی معنی ہو. یہ مختلف مقامات پر اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے، بعض دفعہ قرائن سے نہیں پتہ چل جاتا، وہ اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کا ظاہر کچھ اور ہے، یعنی کسی مطلب پہ پڑھیں تو اس کس مطلب پہ ذرا دلالت کر رہا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس طرف نہ جانا، اس کا مطلب بہت ہی ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو وہ مطلب صحیح ہے، مطلب کچھ اور چیز ہے، لیکن انسان کے عقل سے وہ دور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، اور قرآن کو ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے لینا ہے. تو یہ عرض یہ ہے کہ اس کے ایسے خطاب جو ہے نا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، ان کے سب معنی ہر جگہ ایک ہی چیز نہیں ہوتے. جی ہاں، ایک جیسے نہیں ہوتے سب. وہ ہر جگہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے ذیل میں حدیث کیا ہے. جی. تو دوسری بات یہ اللہ جائی صاحب، یہ دیکھیں آپ کہ قرآن کے جو یہ نماز کا طریقہ ہی دیکھ لو آپ، ہر مطلب مختلف ہے، وضو مختلف ہے،
نماز کا طریقہ مختلف، کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، روایتیں ساری مل رہی ہیں، کانوں تک ہاتھ بھی ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی ہیں، ہاتھ چھوڑ کر بھی ہے، تو ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھو نا، یعنی کہ مختلف روایات ہیں، بخاری دیکھ لو، مسلم دیکھ لو، ظہر الفقی دیکھ لو، شیعہ کتب دیکھ لو، سنی کتب دیکھ لو، یعنی کہ ہر چیز کا جو ہے وہ مختلف ہے، ہم بھی کس کو فالو کریں گے؟ ہمارے پاس یہ کیا کسوٹی ہے کہ کس کے ساتھ ہم اس کو پرکھیں؟ قرآن میں طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ہے کیسے دینی ہے، اور نماز کا طریقہ نہیں ہے، رکوع اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہا ہے، جی، پھر اطاعت کا کہا ہے، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، یعنی کہ ہم یہ قرآن ہم انسانوں کے ذریعے تک پہنچا نا ہم تک، تو کنفیوز انسان ہو جاتا ہے۔ میں دیکھیں قرآن میں اکثر جو احکام ہیں ان کا ڈیٹیل قرآن میں تو نہیں ہے نا، اکثر جو احکام ہے کچھ کا ڈیٹیلز کچھ ہے، مثلا وضو ہے، طلاق ہے، کچھ آیات ہیں اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، لیکن اکثر میں اس طرح ڈیٹیل تو نہیں ہے، وہ یا وراثت کے مسائل قرآن میں ہے، لیکن اس میں بھی بہت سارے ڈیٹیل آپ کو حدیث سے ملے گا۔ تو اس میں جو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے، ان کی صحابہ کی ٹیم پوری کی پوری ان پڑھ لوگ تھے نا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے عرب میں، یہ سب لوگ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے میں بہت کم تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ صحیح بھی لکھے گا، بھی وہ خیانت نہیں کرے گا، غداری نہیں کرے گا، یا وہ اگر لکھے گا وہ دوسروں تک پہنچ بھی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ نے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، صحابہ سے کوئی کتاب بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ سے کوئی صحیفہ کوئی چیز، روایات میں تابعین صحابہ کے کتاب سے کوئی حدیث نقل کی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یار ایسا کیوں نہیں لکھا؟ پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ نہیں آتا تھا نا، 256 میں، ہاں ان کو نہیں آتا تھا بھائی، ان پڑھ لوگ تھے، عرب میں کوئی کتاب نہیں تھا بھائی، یعنی پورے عرب قوم میں کوئی کتاب تھی، یہ اسی لیے یہود کو اہل کتاب کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تورات ہے نا، ایک کتاب ان کے پاس بھی زیادہ، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ پڑھے لکھے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ ان کو اہل کتاب، یہ کتاب والے لوگ ہیں، کتابی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے۔ ہاں یہ عرب جو تھے یہ جاہل قوم تھے، یہ وحشی قوم تھی، یہ کچھ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، دیکھو میرے بھائی کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنمی ہو جائیں گے، میرے دین میں بدعات داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا میرے عزیزوں؟ انہوں نے اپنی شریعت کی تحریف کی، شریعت چینج کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی خبر دی۔ تو اس میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ وہ خود تو قیامت تک تو نہیں زندہ رہیں گے نا پیغمبر، کہ بھائی وہ اگر کوئی نیا فرقہ بنا دے تو پیغمبر کہہ دیں گے کہ بھائی یہ فرقہ باطل ہے، وہ تو دنیا میں نہیں رہیں گے، انہوں نے تو دنیا سے جانا، انہوں نے خود خبر دی کہ میں دنیا سے جاؤں گا، تو وہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ تو ایک گارنٹی ہے نا، ہدایت کی ایک گارنٹی ہے، وہ بھائی وہ جو وہ کہیں گے وہ حرف آخر ہے، جو وہ کہیں گے حرف آخر ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرقے بنیں گے، جو اختلافات آئیں گے نماز وغیرہ میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہم کیسے پڑھیں، حدیث مختلف ہیں، اس کے متعلق ہم کیا کریں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ میرے بعد اگر تم چاہتے ہو گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ آپ نے پوچھا کہ نماز میں اختلاف ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے، تو بھائی جب پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر تم گمراہ ہی نہیں چاہتے تو تم کس کی اتباع کرو؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے سے منع فرمایا، ہاتھ باندھنا نہ صرف یہ کہا کہ ہاتھ باندھنا سنت نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ نہ باندھو، ہاتھ نہ باندھو، یہ مجوسوں کی سنت ہے، یہ مجوس کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ بعد میں مسلمانوں نے جب اسلام وسیع ہو گیا نا، صحابہ نے علاقے فتح کیے، انہوں نے دیکھا کہ مجوسی احترام میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے سیکھ لیا کہ بھائی اللہ کے سامنے بھی ہم اسی طرح کھڑے ہو جائے، 10 بستہ۔ تو اس طرح ہاتھ باندھنے کی سنت آغاز ہو گئی۔ وَإِلَّا یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، دیکھو صحیح بخاری میں بلکہ میں اردو والی بخاری آپ کو دکھا دوں، یہ تفہیم البخاری ہے، عربی متن مع اردو شرح، ٹھیک ہے نا۔ کس کا ترجمہ ہے؟ مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، ہندوستان کا۔ آپ بھی ہندوستان کے نا یا پاکستان کے؟ آپ جی میں پاکستان کے۔
اچھا یہ ہندوستان کے یہ اعظم گڑھ کے یہ جو اعظمی بولتے ہیں نا ہندوستان میں ایک بہت بڑا شہر ہے اعظم گڑھ ادھر بہت سارے محدثین وہاں سے ہیں تو یہ اعظم گڑھ کے جو علماء ہیں اپنے آپ کو اعظمی بولتے ہیں یہ اتر پردیش میں میرے خیال میں پڑتا ہے اعظم گڑھ تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 329 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے دیکھیں میں نے سالم سے سنا کہ سالم فرماتے ہیں میں نے ام درداء سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء ایک صحابی ابو درداء آئے بڑے غضبناک ہو رہے تھے میں نے پوچھا کیا بات ہوئی فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ابو درداء کی بات ہے یہ خود بخاری کیا ہے شریعت کی کوئی بات بچی نہیں ہے سوائے کہ مثلا صرف نماز جماعت بچ گئی ہے اچھا نماز جماعت بچ گئی صرف یہ نماز پڑھ دی یعنی شریعت کی تحریف ہو چکی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات میں نہیں پاتا سوائے کہ نماز اکٹھے پڑھتے ہیں یہ تیسیر الباری بشرح صحیح البخاری علامہ وحید الزماں کی کتاب ہے چاپ نعمانی کتاب خانہ لاہور پاکستان میں چھپی ہے ٹھیک ہے نا 1990 میں ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہی حدیث یہ صفحہ نمبر ہے 421 حدیث نمبر 619 بخاری میں ہاں ام درداء سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی ابو درداء صحابی میرے پاس آئے وہ غصے میں تھے میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں اچھا میں آپ کو مزید اس کے ایک دکھا دوں کہ اور بھی تو ہے نا علی صاحب اور بھی تو حدیثیں ہیں نا وہ رفع جدان یہ بھی بخاری میں ہے جب آپ عرض یہ ہے کہ صحابہ نے جب خود شہادت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احکام کے سب صحابہ نے چینج کیا بھئی دوسرے لوگوں نے تو صحابہ سے سیکھا اگر ابو درداء کے زمانے میں کوئی یہود نصارہ وہاں پہ تو فتویٰ نہیں دیتا تھا نا صحابہ ہی کے اتباع ہو رہی تھی صحابہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ شریعت انہوں نے چینج کی ہے نماز وغیرہ کا طریقہ کار سب کا چینج کر دیا ہے اچھا اور یہ ملاحظہ فرمائیے ان کو ہٹانے والا کوئی نہیں تھا اس کو ہٹانے والا اگر صحابہ نے اگر کوئی چینج کیا ہے میں بات کرتا ہوں یہ ملاحظہ فرمائیے فتح الباری بشرح صحیح البخاری ابن حجر کیا فرماتے اسی حدیث کی شرح میں واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا اس کی شرح میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں يريد من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة في الجماعة یہ ابو درداء کا غصہ اس بات پہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز باقی بچی نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یعنی وضو کا طریقہ لوگوں نے چینج کیا اذان کا طریقہ چینج کیا نماز کا وقت چینج کیا نماز پڑھنے کا طریقہ چینج کیا سب چینج کر دیے لوگوں نے احکام میں انحراف پیش آیا اچھا پھر فرماتے ہیں ومراد ابو درداء کا مراد کیا ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة مذکورین کے اعمال میں یعنی امت کے اعمال میں وہ یہ کس زمانے کی بات ہے اواخر خلافت عثمان یہ اواخر عمر ابو درداء کی بات ہے اور عثمان کے خلافت کے آخر میں اس کی وفات ہو گئی اچھا یہ عثمان کے خلافت میں اگر اس کی وفات ہو گئی ہے تو یہ بھائی عثمان کے خلافت میں عمر ابو بکر کی خلافت میں یہ چینجز ہوئی ہے نا پیغمبر کے زمانے میں تو یہ چینجز نہیں ہوئی ہے ان لوگوں نے چینج کیا اب آپ کہتے ہیں کوئی اس کو روکتے نہیں نا بھائی جب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا جب آپ کا خلیفہ قرآن کی مخالفت میں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو جب وہ تیمم والی بات وہ یاد ہے آپ کو اور آپ کے خود مسلم میں حدیث دکھا دوں مسلم میں ایک منٹ بھائی مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دوں ملاحظہ فرمائیے آپ کہتے ہیں ان کو روکا کیوں نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ کتاب ہے صحیح مسلم اپنی آنکھوں سے دیکھو لوگوں یہ صحیح مسلم ہے چاپ دار الفکر بلکہ میں مسلم میرے پاس جو غلط چیز ہے اور بھائی ایک منٹ بھائی ایک منٹ میں تمہوں دکھانا تسی پنجابی ہو یا ہندوستانی ہو مہاجر ہو پنجابی ہیں ہم ہاں تسی پنجابی ہو میں تمہوں وکھانا ہوں کی گل ہے جی تکو جی ایسے ہی مسلم دی کتاب ہے کیڑی کتاب ایسے ہی مسلم مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری کتاب دار الفکر چھپی ہے سنہ
2010 دارالفکر بیروت لبنان باب الطلاق الثلاث 3 دفعہ طلاق دینا. ابھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق, کہتے طلاق ہو گئی اب حلالہ کی ضرورت ہے, کہتا ہے کہ نہیں بھائی, کہتا ہے اب طلاق ہو گئی ہے, ہاں اب حلالہ کی ضرورت ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, یہ روایت ہے مسلم کی, ابن عباس کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 دفعہ کوئی طلاق کہتا تھا, وہ ایک ہی طلاق حساب ہوتا تھا. ایک طلاق ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں 3 دفعہ آدمی کہہ دے طلاق طلاق طلاق, وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے, یعنی اس کے بعد وہ عدے میں چلی جائے گی, تو اس میں آپ وہ جب تک عدے میں ہوگا آپ رجوع کر سکتے ہیں, ایک ہی ہوتی ہے اس میں. پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا, پھر دوبارہ طلاق دے دیا, پھر وہ دوسری طلاق ہو گئی. پھر جیسے الطلاق مرتان, مرتان, تو اگر پھر طلاق دے دی, پھر آپ نے رجوع کر لی, پھر آپ کی بیوی ہے, پھر آپ نے تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی, وہ ہر طلاق کے درمیان کیا ہوتا ہے, عدہ ہوتا ہے, رجوع اور عدہ ہوتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے حرام ہے مگر یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے. اچھا تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا. فقال عمر بن الخطاب, یہ ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ ٹھیک ہے نا, یہ ہاں بالکل. تو عمر کے, تو پیغمبر کے زمانے میں دیکھو ابن عباس کیا کہتے ہیں, ابو بکر کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے پہلے 2 سال میں کیا ہوتا تھا, 3 طلاق, 1 طلاق گنتی ہوتی تھی. اچھا پھر کیا ہو گیا, فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ, لوگوں نے جلدی کیا ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو اللہ کی جانب سے فرصت ہے. اللہ کی جانب سے کیا ہے کہ 3 دفعہ طلاق 1 دفعہ نہیں ہوتی بھائی, 3 دفعہ آپ کہہ دو نا, 100 دفعہ کہہ دو, ایک ہی طلاق 1 دفعہ طلاق ہوتی ہے. پھر اس کے بعد عدہ ہوگا, عدہ کے بعد اگر آپ نے رجوع کیا, پھر آپ کی بیوی, پھر آپ نے طلاق, دوسری طلاق, پھر اگر طلاق دے دی, پھر عدہ گزارا, پھر آپ نے رجوع کیا, پھر تیسری دفعہ, وہ 3 اس طرح کہ ہر طلاق کے درمیان عدہ اور رجوع ہو. تو لوگوں نے جلدی کی ہے, لوگ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق, ایک ایسی چیز میں جس میں اللہ کی جانب سے کیا فرصت ہے. فلو امضیناہ علیہم, کیا کہتے ہیں ہم اس طلاق کو کیا کرتے ہیں, نافذ کر دیتے ہیں. 3 طلاق کو, جو 3 طلاق کہتے ہیں اس کو پیغمبر کی سنت, اس کو چھوڑ کے اس کو 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیتے ہیں. فامضاہ علیہم, فامضاہ علیہم, اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو یہ کس کا فعل ہے بھائی, اس کے بعد ایک حدیث, دوسرا حدیث, تیسرا حدیث. تو میرے محترم ناظرین دیکھو, آپ کہتے ہیں اس کو روکنے والا کون نہیں, جب آپ کا خلیفہ خود دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت, قرآن مجید کی مخالفت کرتا, الطلاق مرتان. آپ کی خدمت میں عرض کروں, قرآن مجید میں صریح ہے, قرآن مجید میں آیت صریح ہے. اگر آپ طلاق دے بیٹھو, قرآن یہی کہتا ہے نا, اگر طلاق دے بیٹھو, اگر وہ رجوع کرنا چاہیں بالکل تو کر سکتے ہیں, ان کو نہ روکو. تو یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن مجید کے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق 2 دفعہ طلاق دیا جاتا ہے, 2 دفعہ, اس کے بعد تیسری دفعہ اگر طلاق دینا چاہو فامساک بمعروف, چاہے اس کو ساتھ رکھو چاہے اس کو تصریح باحسان. اچھا اس کا ابحاث بہت زیادہ ہے. اچھا وہ بھی کس طلاق کی بات ہو رہی جو پہلے والی آیت میں ہے, پہلے والی آیت میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ, ان کے شوہر اگر چاہیں رجوع کریں تو ان کو حق ہے, ٹھیک ہے نا. اس شخص نے قرآن کی مخالفت کی ہے, سنت کی مخالفت کی ہے, وہ کس لیے کہتے ہیں لوگ جلدی کرتے ہیں بھائی, اور بھائی لوگوں کی جلدی کی وجہ سے عمر نے کیا بھائی, عمر نے کیا ہے, میں نے بخاری مسلم دکھائی ہے, مسلم دکھائی, عمر نے کیا ہے. ہم دیکھو نا, آپ کو پوچھا گیا کہ آپ حسین علی طباطبائی کو مانتے, آپ نے کہا نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے نیرسز نکالا, آپ نے اس لیے نہیں کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نے بھی آپ کا بھی یہ عقیدہ اپنا لیا کو اللہ یاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر قرآن کے ساتھ کوئی ٹکرا, عمر آخر کسی آدمی نے لکھی ہے یہ کتابیں, آپ کے بقول کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کر دیا. آپ نے کہا تھا نا, آپ کی تقریر میں ہے, موجود ہے, منع کر دیا کہ آپ کوئی نہ لکھے, آپ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ لکھو. تو کسی نے نہیں لکھا. آپ نے کہا کہ صحابہ نے کوئی حدیث نہیں لکھی, خیر القرون کے دور میں کسی نے نہیں. 256 ہجری یہ امام بخاری
کا وفات ہے، بخاری اور مسلم اور شیعہ اور سنی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں نا، اور راویوں نے لی ہیں، آخر روایت لی ہے انسانوں نے لی ہے نا۔ اللہ یاری صاحب ہمیں کیا پتا، اگر اسما رجال کی، میری بات سنیں تھوڑا 2 منٹ، اگر اسما رجال کو لیں تو یہ اس کا جو ہے یہ سند ہے، یہ بالکل صحیح ہے جی، فلاں بن فلاں نے فلاں بن فلاں نے فلاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آئے۔ اصول شاشی میں بھی لکھا ہے، اصول میرے بھائی عرض ہے آپ نے دیکھیں میں نے ابو دردہ کی حدیث دکھائی کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام چینج کیے، تو آپ نے پوچھا کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں عرض یہ ہے کہ خلیفہ جو خود چینج کرتا ہے نا، خلیفہ جو حاکم وقت ہے، عمر بن الخطاب ہے، آپ رضی اللہ سب کچھ، وہ جب خود شریعت کو چینج، قرآن کے آیت کے خلاف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف شریعت کو چینج کرتا ہے، اس لیے کہ کہتے ہیں لوگوں کو جلدی ہے طلاق دینے کی، لوگوں کو طلاق دینے، اس لیے ہم اس کو چینج، جب پھر آپ روکنے، کون روک رہے بھائی؟ کون روک سکتا ہے پھر اس کو؟ لوگوں نے، آپ مجھے بتائیں۔ یہ جو بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں، حضرت عمر کا مطلب نومینیٹ کیا نا آپ نے، تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ کتابوں نے، ہم نے اس پہ بلیو کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب، اہل بیت، ان پہ بلیو نہیں کیا۔ حضرت عمر یعنی کہ اس آدمی پہ بلیو کر لیا آپ نے، وہ مجھے بہت اچھا حوالہ دیا، قرآن کا حوالہ دیا کہ طلاق مرات ہیں، طلاق 2 دفعہ ہے، اگر 3 دے دے عدت کے دوران، اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اللہ جی صاحب یہی ہے نا، کوئی بھی کہے، حضرت عمر کہیں، حضرت علی کہیں، کوئی بھی کہے، کوئی بھی تابعین تک کہیں، ہم مانیں گے۔ اگر اس سے اگینسٹ کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اگر حضرت عمر نے کوئی ایسی بات کہی ہے، ہم کیسے مان جائیں گے؟ دلیل نہیں ہے کہ حضرت عمر نے کہی ہے، دیکھو نا یہ اپنا، میں ابھی تو آپ کے ہاں ابھی احناف سب اسی پیغمبر اور قرآن کی سنت کو چھوڑ دیا نا، عمر کی سنت پہ ہے نا ابھی تو۔ نہیں نا عمر کو سنت نہیں، عمر کی ابھی تو یہی ہے، ابھی حالت تو یہی ہے نا، ابھی طلاق کے معاملے میں ابھی حالت یہی ہے، لیکن اب مجھے سیٹسفائیڈ کریں آپ، مجھے نہیں ہے، میں تو اس دور فتن میں نے ہانگ کھولی ہے، میں آپ علم میں میرے سے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عمر میں آپ میرے سے چھوٹے ہیں، میرے بچوں جیسے ہیں، میری 57 سال عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو عالم مانتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو اللہ جزا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتابوں کا سلسلہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کسی پر اگر ہم صحابہ کو اگر برا نہیں کہیں، برا کہیں، ہو سکتا وہ اچھے ہوں، اگر روایات پہ چلیں گے نا، ہم روایات نکالیں گے، بخاری شریف، مسلم شریف، کوئی بھی دنیا کی کتاب لا ریب نہیں ہے، لا ریب تو صرف قرآن ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم قرآن کے ساتھ، ہاں کوئی اگر ٹکرا جاتا ہے، صریحاً ٹکرا جاتا ہے، وہ عمر کہے، علی کہیں، کوئی بھی اہل بیت کہیں، صحابہ میں سے کوئی کہے، نہیں مانتے آپ کے بقول، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، شریعت کے مطابق بات کہی ہے۔ اگر ہم کہیں گے نا اپنا، اللہ یہی صاحب متنفر ہو جائیں گے آپ، ہم آپ کا اتنے شوق سے، بہت شوق سے سنتے ہیں، میں اکیلا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، کسی کے پاس وہ آپ یہ کافر، انبلیور، یہ سارے کافر ہو چکے ہیں۔ کسی کے پاکستان کے حالات آپ کو پتا ہے، آپ اس لیے بخاری کی رٹ لگائی ہوئی انہوں نے، کبھی کسی مجلس میں چلے جائیں، کبھی کسی مدرسے میں چلے جائیں، یا کوئی تقریر سنیں گے، آپ کو صرف بخاری اور روایات میں الجھائیں گے، قرآن کی کوئی بھی درس نہیں دے رہا، میں نے نہیں دیکھا، یا آپ مجھے بتائیں کہ فلاں مکتبہ فکر ہے، وہ صرف قرآن اور قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس رفع یدین والی آیت ہے، روایت ہی ہے نا، وہ بھی کسی انسان نے لکھی ہے۔ شکیل بھائی اللہ آپ کو عزت دے، میں آپ کے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی پیاری باتیں کی آپ نے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بننے کی اور قرآن و سنت، صحیح سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، میں آپ کا دعا گو ہوں۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، پھر بھی موقع دینا مجھے، انشاءاللہ، حتماً، تھینک یو سر، علیکم السلام۔